ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب آف لندن. ان کے پاس جب کوئی جاتا تو وہ علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ، جنہوں نے لکھنؤ انڈیا کے اندر سب سے پہلے تحریک مدح صحابہ کا آغاز کیا. اور لکھنؤ تو وہ ہے نا جہاں سے تبرہ ہوا، جہاں سے تبرہ کی بنیاد اٹھی. تو علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کے پاس علماء آئے، ان کے مریدین آئے، آ کر کے کہنے لگے حضرت خانقاہ بنا لیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں. کبھی روڈ پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، ہتھ کڑی پہنتے ہیں، جیل جاتے ہیں، ایف آئی آریں ہوتی ہیں. اس کام میں ہے کیا؟ خانقاہ بنائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں. حضرت لکھنوی فرمانے لگے نہیں، صحابہ کیا کرو، صحابہ اونچی، صحابہ کوئی لکھنا جانتا ہے صحابہ لکھا کرو، کوئی بولنا جانتا ہے صحابہ بولا کرو، صحابہ کا دفاع کیا کرو. جب اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤ گے، اس دیش سے اس دیش میں جاؤ گے، صحابہ تمہارے استقبال کو آئیں گے، صحابہ تمہارے استقبال کو آئیں گے. کیوں؟ صحابہ ایمان کا معیار ہے، صحابہ ایمان والے. اللہ میں صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھوں؟ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ ناکام تھے، کچھ لوگ انہیں مانتے، کچھ تکفیر کرتے، میں صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھوں؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر تم رہتے ہو بھائی، چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، جوان کھیلتے ہیں، بال کو اوپر پھینکتے ہیں، یہ بال یہ گیند اوپر جا کے اوپر ہی رہتی ہے، یہ نیچے بھی آتی ہے. بولو بھائی، یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اگر بال کو، گیند کو تم دیوار کے اوپر مارو، یہ پھر تمہاری طرف واپس آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں صحابہ متقون نے، صحابہ مفلحون نے، صحابہ راشدون نے، صحابہ ایمان والے، صحابہ ہدایت والے، صحابہ کامیاب ہیں، صحابہ کامران ہیں، صحابہ جنت کے بادشاہ ہیں، صحابہ عالی ہیں، صحابہ اعلیٰ ہیں، صحابہ اولا ہیں، صحابہ افضل ہیں، صحابہ عرفہ ہیں، صحابہ چاند ہیں، صحابہ ستارے، صحابہ پھول ہیں، پھول کی مہکار ہیں، اور خوشبو ہیں، خوشبو کی مہکار ہیں. جو تم صحابہ کے لیے کہو گے تو کہے گا صحابہ متقی، تو بھی متقی، صحابہ ہدایت والے، تو بھی ہدایت والا، صحابہ کامیاب، تو بھی کامیاب، صحابہ راشد، تو بھی راشد. جو الفاظ صحابہ کے لیے کہے گا وہ الفاظ تیری طرف لوٹیں گے تو انہیں ایمان والا کہے گا، تو بھی ایمان والا ہوگا. تو انہیں ہدایت والا کہے گا تو بھی ہدایت والا ہوگا. تو انہیں محبوب کا محبوب کہے گا تو بھی محبوب کا محبوب ہو جائے گا. اور اگر تو انہیں کافر کہا تو ملعون بنے گا، تو صدیق بنے گا، تو صدیق بنے گا. ہاں مومن کہے گا تو مومن ہوگا، صحابہ کو کافر کہے گا وہ تو مومن ہوں گے، تو کافر ہوگا. وہ تو مومن ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اونچی 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 کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ بھائی صحابہ کو جو الفاظ کہو گے وہ الفاظ تمہاری طرف لوٹیں گے. یہ ستارے تھے، ستارے رہیں گے. ستارے اونچے ہوتے ہیں، یہ اونچائی پہ رہیں گے. وہ ستارے روشن ہوتے ہیں، یہ روشن رہیں گے. صحابہ روشن تھے، روشن رہیں گے. لیکن جو عقیدہ صحابہ کے متعلق تو اپنائے گا وہی ہوگا، تو انہیں کامیاب کہے
ہوگا تو کامیاب ہوگا. انہیں مومن کہے گا. وہ مومن ہے, وہ متقی ہے, وہ پرہیزگار ہے, وہ گنبد خضرا کے مکین ہے, نبی کے پڑوسی ہے, نبی کے ساتھی ہے. ارے جو تو کہے گا وہی ہوگا. مرضی تیری ہے. مومن کہہ کے حق نواز بن جا, کافر کہہ کے خمیری بن جا. ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں. ان جیسا مومن کوئی نہیں آیا. ان جیسا اونچی اونچی مومن, ان جیسا مومن. اور بھائی عقیدہ کی بات ہے, ہاتھ ہلا کے ان جیسا کوئی مومن, ان جیسا کوئی مجاہد, ان جیسا کوئی سچا, ان جیسا کوئی نمازی کوئی نہیں آیا. آج لوگ کہتے ہیں سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید. لوگ کہتے ہیں جب انگریز کے خلاف آئے. آج سید احمد شہید کا سر کہاں ہے, دھڑ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں سر کہاں ہے, دھڑ کہاں ہے؟ کٹ گیا لیکن جھکا نہیں. میں نے کہا یہ فیض کس کا ہے, یہ محنت کس کی ہے؟ کہا شاہ ولی اللہ کی. شاہ اسماعیل قربان ہو گئے, پیچھے نہ ہٹے, ایمان کا سودا نہ کیا. میں نے کہا کس کی محنت ہے؟ کہا شاہ ولی اللہ کی. لال مسجد کے اندر قربان ہو گئے, ایمان نہ بیچا. مولانا اعظم طارق 45 گولیاں کھا گئے, پیچھے نہ ہٹے. مسعود الرحمان عثمانی قربان ہو گیا, پیچھے نہ ہٹا. مفتی عبدالشکور اسلام آباد میں قربان ہو گیا, صحابہ کے دل سے پیچھے نہ ہٹا. یہ محنت کس کی ہے, یہ محنت کس کی ہے؟ کہ اسلاف کی ہے, اکابر کی ہے. غازی حق نواز تخت تار پہ جھول جائے, محنت کس کی ہے؟ حق نواز کی ہے. غازی المدین تخت دار پہ جھول جائے, ایمان کا سودا نہ کرے, یہ محنت کس کی ہے؟ کہتا اللہ شاہ بخاری کی ہے. جب اللہ شاہ بخاری کو سننے والا تخت دار پہ جھول جائے, ایمان کا سودا نہ کرے. جنہوں نے محمد کو دیکھا ہوگا وہ سر کٹا گئے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے. ایمان کا سودا, ایمان کا سودا. یہ وہ لوگ ہیں جس نے عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا اور عدالت کہتی ہے تو کہہ دے میں ہوش میں نہیں تھا. عدالت کہتی ہے کہ علم الدین کہتے میں ہوش میں نہیں تھا. کہا کیسے کہہ دوں, ساری زندگی بے ہوش تھا, یہی تو ہوش کا وقت تھا. کہا ساری زندگی بے ہوش تھا, یہی تو ہوش کا وقت تھا. کیسے مان جاؤں جب غازی حق نواز سے کہا گیا ایران سے معافی مانگو. کہا کیسے مانگوں, یہ کام میں نے پچھتاوے کے لیے تھوڑی, آخرت کی کامیابی کے لیے کیا ہے. جب یہ پیچھے نہ ہٹے, جنہوں نے محمد کو دیکھا وہ کیسے پیچھے ہٹ گئے ہوں گے, وہ کیسے پیچھے ہٹ گئے ہوں گے. اتنے کامیاب, اتنے کامران کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. انہوں نے کلمہ اس نبی کا پڑھا, یہ ایسے پھر کامیاب ہوئے. ارے یہ تو انسان ہے, یہ تو انسان ہے. میں نے تو دیکھا میرے محبوب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آئے, کھانا کھایا, کھانے کے بعد ایک کپڑے سے ہاتھ صاف کیے, ایک کپڑے سے ہاتھ صاف کیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد, انہیں علم تو نہ تھا, کپڑے کو تندور میں ڈالا, کپڑے کو تندور میں ڈالا, جلتی ہوئی آگ میں ڈالا, کپڑا نہیں جلتا, کپڑا نہیں جلتا. آقا نے ایک
پیڑا لگایا تندور کے اندر روٹی کا، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، امی نے لگایا تھا، وہ روٹی پک گئی، لیکن جو پیڑا میرے آقا نے لگایا وہ کچا کا کچا کھڑا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں آقا میرے گھر میں ایک کپڑا ہے، اسے بس آگ میں ڈالا، آگ نے اسے جلایا نہیں، ویسے کا ویسے رہا، نہ گرم ہوا، کچھ نہ ہوا۔ وہ ابراہیم تھے جسے آگ نے نہ جلایا، آگ نے کہا بردوں و سلام علی ابراہیم۔ یہاں وہ کپڑا ہے جس کپڑے کو محبوب نے ہاتھ لگایا، کپڑا نہ جلا، اس پیڑے کو ہاتھ لگایا، پیڑا نہیں پکتا۔ میرے محبوب کے جابر قیامت آ سکتی ہے، آگ کپڑے پہ اثر نہیں کر سکتی، اس پہ ہاتھ محمد کا لگائے، عائشہ قیامت آ سکتی ہے، یہ پیڑا پک نہیں سکتا، آگ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس پہ ہاتھ محمد کا لگا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کپڑے پہ ہاتھ محمد کا لگے، آگ نہ جلائے، پیڑے پہ ہاتھ محمد کا لگے، آگ اثر انداز نہ ہو۔ جس کا سینہ محمد کے سینے سے لگ گیا، جس کے ہاتھ محمد کے ہاتھ سے لگ گئے، ان صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ ارے کسی کا سینہ لگا، کسی کے ہاتھ لگے، کسی کا وجود لگا، ابو بکر میں تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں، میری اولاد قربان جائے، گھر بار قربان جائے، تیرا سینہ نہیں، تیرا کندھا مصطفیٰ کی سواری بن گیا، تیری گود مصطفیٰ کی آرام گاہ بن گئی۔ میں کیسے مان جاؤں ان صحابہ پہ جنت کی آگ اثر کر سکتی ہے؟ نہ یہ جنت میں تھے، جنت میں ہے اور جنت میں رہیں گے۔ ہر صحابی نبی، اونچی اونچی ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اپنے عقیدے کا اظہار کرو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب کو، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا نماز پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جنت مل جائے۔ ایک کو دیکھا وہ مسند حدیث پر تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، میں نے کہا استاد الحدیث ہو؟ کہتا ہاں۔ یہ حدیثیں پڑھاتے ہیں کیوں؟ کہا جنت مل جائے، کہا جنت مل جائے۔ ایک تبلیغی کو دیکھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے چلے پہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ جنت مل جائے۔ میں نے نمازی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیوں؟ جنت مل جائے۔ عابد کو دیکھا، عبادت کر رہا ہے، کیوں؟ جنت مل جائے۔ ساجد کو دیکھا، سجدہ کر رہا ہے، کیوں؟ جنت مل جائے۔ مجاہد کو دیکھا، تلوار اٹھا رہا ہے، کیوں؟ جنت مل جائے۔ شہید کو دیکھا، شہادت دے رہا ہے، جان کا نذرانہ دے رہا ہے، کیوں؟ جنت مل جائے۔ سب جنت کی تلاش میں، عابد جنت کی تلاش میں، استاذ جنت کی تلاش میں، مسلمان وہ جو ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں، سب جنت کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہ جنت تو بتا، جنت کہتی ہے میں محمد کے صحابہ کو تلاش کر رہی ہوں۔ سب جنت کو تلاش کریں اور جنت محمد کے صحابہ کو تلاش کریں۔ میں نے کہا جنت تو نے کبھی کسی پہ رشک کیا؟ کہاں کیا؟ کس پہ کیا؟ کہ نبی کے صحابی ابو بکر پہ کیا۔ آئے ہائے آئے ہائے، کس پہ کیا؟ کس پہ کیا؟ کس پہ کیا؟ ابو بکر پہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازے رکھے۔ کثرت سے نماز پڑھنے والا وہ اس کے لیے اپنا دروازہ ہوگا،
کثرت سے سخاوت کرنے والا اس کے لیے دروازہ ہوگا، کثرت سے روزے رکھنے والا اس کے لیے الگ دروازہ ہوگا، شہید کا دروازہ ہوگا، سخی کا دروازہ ہوگا، سچے کا دروازہ ہوگا۔ 8 دروازے ہوں گے۔ میرا محبوب کہتے ہیں صدیق اکبر یہ جبریل ہے جو آ کے مجھے بتا رہا ہے جب ابو بکر جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، یا ابا بکر، یا ابا بکر، یا ابا بکر۔ ہر دروازہ کہے گا سعادت ہوگی، ابو بکر مجھ سے داخل ہو جائے۔ اللہ کہیں گے یا جنت کے دروازوں 8 دروازے ایک ہو جاؤ، ابو بکر جنت میں جا رہا ہے۔ ابو بکر کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ ابو بکر جنت میں جا رہا ہے۔ ابو بکر کا دشمن جہنم میں جا رہا ہے۔ ابو بکر کا دشمن جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ یہ تیرے اتنے لاڈلے ہے، توجہ، اتنے لاڈلے یہ رکوع کرتے ہیں، نماز میں رکوع کرتے ہیں، تو کہتا ہے تراہم رکع؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی سبحان اللہ کون مانتا ہے؟ اور اونچی، اور اونچی، ارے مردوں والی، مردوں والی۔ اللہ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ایک ایک ادا کی نقل کرتی ہے۔ باپ ایک ایک ادا کی نقل کرتا ہے کہ بیٹا یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے۔ صحابہ اتنے لاڈلے تھے، اتنے لاڈلے تھے، یہ نماز پڑھے تو کہے تراہم رکع، یہ سجدہ کرے تو کہے سجدہ، یہ تیرے راستے میں نکلے تو کہے یبتغون فضلا۔ اللہ تو نے ان کے اندر ایسی کون سی چیز دیکھی ہے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، کبھی کبھار ہی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے تو ہے نا۔ اللہ سب کو 5 وقت نمازی بنائے، با جماعت نمازی بنائے، سچا نمازی بنائے۔ ایک ساتھی آج مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مولانا صاحب دوران سفر میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا صاحب ہم میں اور دشمنان صحابہ میں، شیعوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک علاقہ تھا جس میں سب حق نواز والے رہتے تھے، مطلب کہ سنی رہتے تھے، بھائی پریشان نہ ہو، مطلب کہ سنی رہتے تھے۔ کون رہتے تھے؟ کون رہتے تھے؟ اور سن لوگوں کون رہتے تھے؟ اہل سنت رہتے تھے۔ وہ کونے کھانچے میں کہیں ایک ان کا بھی تھا، تو اس نے یہ دیکھا یہاں ہماری جو ہے میں اکیلا رہتا ہوں، میں نے آخر اپنے مذہب پہ عمل تو کرنا ہے، اگر میں کبھی کسی جو ہے بات میں پھنس جاؤں، مجھے معلوم نہ ہو، تو میں آخر کیا کروں؟ بھائی زندگی گزارنی ہے، اپنے مذہب پہ گزارنی ہے۔ اس نے اپنے ذاکر کو خط لکھا کہ بابا میں جہاں رہتا ہوں اس محلے کا نام محلہ حق نواز ہے۔ اس محلے کا نام کیا ہے؟ اس محلے کا نام کیا ہے؟ اس محلے کا نام محلہ حق نواز ہے۔ آخر میں نے جو ہے وہ محرم بھی آنا ہے اور جناب والا جو ہے وہ فلاں بھی ہونا ہے، فلاں بھی ہونا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے میں اپنے مذہب کی عبادت کیسے کروں۔ اس کے ذاکر نے لکھا 1000 بات کی ایک بات ہے، پریشان نہ ہو، تو جہاں رہتا ہے سنی، جو کرے تو اس کا الٹ کر، اس کا بھائی وہ نماز پڑھے ہاتھ باندھ کے تو تو ہاتھ چھوڑ دے۔ اگر وہ شہادت پہ صبر کرے تو صبر نہ کر،
اگر وہ سفید کپڑے پہنے تو تم جو وہ کرے تو اس کی الٹ کر. بس یہی ہمارا مذہب ہے. میں بتا رہا تھا اللہ یہ صحابہ تیرے اتنے محبوب کیوں؟ ان کی نماز قرآن میں، ان کا تقوی قرآن میں، ان کی کامیابی قرآن میں، ان کی شہادت قرآن میں، متقی ہونا قرآن میں، احد میں کیسے گئے قرآن میں، احد میں شہادت کیسے ہوئی قرآن میں، ان کا تقوی قرآن میں، ایمان قرآن میں، جنتی ہونا قرآن میں، صحابی ہونا قرآن میں. اللہ یہ تیرا محبوب کیسے بنے؟ اللہ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے، حج پہ ہم بھی جاتے، عمرے ہم بھی کرتے، جہاد ہم بھی کرتے، تبلیغ ہم بھی کرتے. جو کام صحابہ نے کیے وہ کام صحابہ کے غلام کرتے. اللہ ان سے اتنا راضی ہوا. کہاں؟ تمہاری عبادت میں ان کی عبادت میں فرق ہے، تمہاری دعا میں ان کی دعا میں فرق ہے. میں نے کہا اللہ کیا فرق ہے؟ کہا جب بھی تم نے نماز پڑھی، دعا کی اور دعا میں کیا اللہ میری فلاں پریشانی ہے اسے دور کر دے، میرا کاروبار بڑھا دے، کاروبار میں برکت دے دے، اولاد دے دے، تنگی دور کر دے، پریشانی دور کر دے، گھر دے دے، اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، زمین دے دے. تیری دعا میں یہ تھی جب صحابہ سب کچھ لٹا کے، قربان کر کے، گھر بار لٹا کے، شکوہ نہیں اللہ کی عطا پہ راضی ہو گئے تو کہتا ہے گھر دیتے، وہ کہتے اللہ راضی ہو جا. سب کچھ لٹا کے صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. سب کچھ لٹا کے وہ اللہ کو راضی کرتے، سب کچھ لٹا کے اللہ کو راضی کرتے. محبت کی انتہا تھی. پھر سمندر آیا، وہ پیچھے نہ ہٹے. قصت دنیا کو یہ فتح انہوں نے کیا. پھر میدان آیا، یہ پیچھے نہ ہٹے. دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہ آ سکی. تختے دار پہ جھولنے والے یہ تھے، پھر اپنا گھر بار لٹانے والے یہ تھے. نبی کے عشق میں میدان میں آنے والے یہ تھے. حنظلہ کی طرح ارے گھر بار لٹانے والے یہ تھے. حمزہ کی طرح آنکھیں نکالنے والے یہ تھے. اور جو ہے اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے یہی طے کروانے والے حضرت زنیرہ کی طرح آنکھیں نکلوانے والے یہ تھے. ایثار میں یہ ہے، قربانیوں میں یہ ہے، جھونک جانے والے یہ ہے، قربان ہو جانے والے یہ ہے. پھر مجھے آسمانوں سے ان کی شہادت کے لیے یہ کہنا پڑا جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازمی ہے، سورج ہو روشنی نہ ہو نہیں ہو سکتا. محمد کا صحابی ہو مومن نہ ہو نہیں ہو سکتا. یہ سب صحابہ مومن ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات نہیں. کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب سے پڑھے، کوئی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے، کوئی حقانیہ اکوڑا خٹک سے آئے پڑھ کے، اور لوگ کہتے ہیں بھائی اس پہ اعتماد کرو. یہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. حقانیہ کا فاضل ہے، یہ جو ہے فلاں ادارے کا فلاں شیخ کا فاضل ہے. صحابہ تو محمد کے شاگرد ہیں. صحابہ تو کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ محمد کے شاگرد ہیں. یہ لازم اور ملزوم ہے. یہ ساتھ ہیں، ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے. حضرت حسین ہو وہ اس جنت کے سردار ہیں، اس جنت کے سردار ہیں حسین، جس جنت میں عمر کا محل نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
ہائے 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 ہائے. ہاں حسن و حسین یہ جنت کے سردار ہیں، لیکن اس جنت کے سردار ہیں جس کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھولے جائیں گے. ہاں اس جنت کے سردار ہیں جس کے لیے میرے آقا نے کہا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. میرے گھر کے ساتھ جنت میں، میرے گھر کے ساتھ عثمان تیرا گھر ہوگا. ہاں حسین وہ جنت کے سردار ہیں، لیکن اس جنت کے جو اللہ وہاں دے گا، ایک جنت اللہ نے اس دنیا کے ٹکڑے میں رکھی ہے. کہاں رکھی ہے وہ دنیا، لیکن اس دنیا کے ٹکڑے پہ وہ جنت ہے. ایک جملہ اور کہتا ہوں لیکن سبحان اللہ کی گونج میں، ہے وہ دنیا لیکن دنیا کے اس ٹکڑے میں وہ جنت ہے. عام جنت نہیں، جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہے، جسے گنبد خضرا کہتے ہیں. جسے گنبد خضرا کہتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، لیکن جاتا وہی ہے جس کے دل میں عمر ہوتا ہے. میں نے ہر سال اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، بلاتا ہے، میں امی کے گھر جاتا ہوں، اور ہم تو عہد و وفا کے لیے جاتے. ایک نے کہا کہ جناب فلاں صاحب لندن گئے، لندن